بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق نمبر 2 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس سبق سے پہلے ہم نے الف اور لام کے بارے میں پہچان کی تھی۔ اب ہم 5 حرف جن کی ایک شکل ہے اور قرآن کے اندر صرف نقطے سے ہی پہچانے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل سے نہیں پہچانے جائیں گے۔ ہاں، 2 حرف ایسے ہوں گے جو دوسری شکل سے بھی پہچانے جائیں گے، ایک تو تا اور ایک یا۔ تو پہلے ہم ان حرفوں کو سمجھ لیں۔ با، تا، سا، نون، یا، یہ 5 حرف ہو گئے۔ با، تا، سا، نون، یا۔ اب با کے اور نون کے، ان دونوں کے ایک نقطہ ہے۔ اب یہ قرآن کے اندر اس طرح لکھے آئیں گے، ان کی ایک شکل ایسے ہوگی، یہ شکل، تو یہ نیچے نقطہ با ہو گیا، دوسری یہ شکل آ گئی، یہ اس کے اوپر نقطہ آ گیا، یہ نون ہو گیا، بیچ میں ایک لائن لگا دیتا ہوں، تو یہ نون ہے اوپر نقطے سے اور یہ با ہے نیچے نقطے سے۔ اب ان کے اندر ہم غور کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کون سا نون ہے کون سا با ہے۔ 2 نمبر پہ حرف آئیں گے تا اور یا۔ تا اور یا کے 2 نقطے ہیں، اور یا بنا نقطے کا بھی آتا ہے اور تا گول شکل میں بھی آتا ہے، اس کو ہاں بولتے ہیں۔ یہ ہاں ہے، جب اس کے اوپر 2 نقطے لگیں گے تو یہ تا ہو جائے گا۔ یہ تا کی یہ بھی شکل آتی ہے اور یا کی یہ بھی شکل آتی ہے۔ یہ ہا ہے اور یہ یا ہے، اس کے نقطے نہیں ہے۔ یہ فا ہے، یہ یا ہے، اس کے نقطے نہیں ہے۔ یہ نون ہے، یہ یا ہے، اس کے نقطے نہیں ہے۔ یہ تا ہے، یہ ہا ہے، یہ یا ہے، اس کے نقطے نہیں ہے۔ تو یہ تا 2 نقطوں کا ہے، اگر نیچے 2 نقطے لگا دیں تو یہ بھی یا ہو جائے گا۔ تو تا اور یا کی پہچان کریں گے ابھی ہم۔ دو نقطے اوپر لگا دی، جیسے وہ ادھر لکھی ہوئی ہے با اور نون، ایسے یہ تا اور یا۔ یہ 2 نقطے نیچے سے یا ہو گئی، یہ 2 نقطے اوپر سے تا ہو گئی۔ اب سا کا مسئلہ ہے، یہ شین سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ آسان ہے کیونکہ شین کی ایک اس طریقے سے شکل آئے گی، اس طریقے سے 3 ایسے سوچ آئیں گے، پھر ایسے 3 نقطے لکھے ہوں گے تو وہ شین ہوگا، اور ڈائریکٹ ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا جس کے ایک بھی ایسے بیچ میں یہ سوچ نہیں ہوں گے تو وہ سا ہوگا۔ اس لیے جو ہے شین کو اور سا کو سمجھنا بہت آسان ہے، ہوتے دونوں کے 3 نقطے۔ ان 2 حرفوں کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کے 3 نقطے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے لکھے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک تاکہ ہم تھوڑے سے سمجھیں کہ نون، با، تا، 3 حرف ایک ساتھ ملے ہوئے اور تینوں کی پہچان نقطوں کے ساتھ، نون، با، تا۔ اگلے حرف تا، یا، تا، لام، یا کے 2 نقطے نیچے، تا کے 2 نقطے اوپر۔ اگر ایسے ہی ہم ان 2 نقطوں کو ادھر لے لیں، ان 2 نقطوں کو ادھر لے لیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تا ہو جائے گی، یا ہو جائے گی، یا تا لا۔ تا ایک نقطہ نون کے، نون، تا، نون، لام، 2 نقطے اوپر، تا 2 نقطے نیچے، یا، پھر آگے میں نے یہاں لکھا ہے میم، تا یا میم۔ اب ایسے ہی اس تا کو ہٹا کے یہاں یہ اس طریقے سے لکھا ہے اور 3 نقطے اوپر لگا دیں، سا، میم، پھر یہ تا، سا، آگے حرف لکھ دیا میں نے ایک اور رو، تا، سا، رو، ہا، یا۔ یہ اوپر نقطہ لکھا ہے، یہ نون نہیں ہے بلکہ یہ فا ہے کیونکہ اس کا یہ گول دائرہ ہے، پھر یہ آگے یا لکھ دیا۔ یہ میں نے 1 2 3 4 یہ 4 حرف میں نے لکھے ہیں
اس یا کو سمجھانے کے لیے. جیسے یہ یا لکھی ہوئی ہے پوری اپنی شکل کے ساتھ ہے اور اس کے 2 نقطے نیچے ہیں، تو یہ یا 2 شکل میں لکھی جاتی ہے قرآن کے اندر. ایک شکل یا کی یہ آئے گی، جیسے یہ 4 حرف ہو گئے فا لام یا فا. تو یا اس پوری شکل کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایسی شکل کے ساتھ ایسی شکل کے ساتھ، بلکہ صرف 2 نقطے آئے ہیں. تو یہ 2 نقطے سے یہاں جو ہے یا پڑی جائے گی. جیسے جو ہے پہلے حرفوں کے اوپر زبر زیر پیش جزم آئیں گے، اس حساب سے ہم اس کو یا کو پہچانیں گے. پھر یہاں بھی 4 حرف ہیں، ہا کاف، پھر آگے یا، پھر آگے میم. تو یہ جو ہے کاف کے آگے یا آتی ہے، یہاں بھی تھوڑا سا سوس آتا ہے تاکہ حرف کی الگ شکل بن جائے اس طریقے سے. تو یہ میم سے پہلے یہاں یا کی چھوٹی سی شکل دیتے ہیں ایسی. یہ کاف ہو گیا اور یہ یا ہو گیا، یہ میم ہو گیا. یہ لام یہاں تک ہو گیا لام، پھر اس کے بعد میں یا ہو گیا، پھر میم ہو گیا، عین لام یا میم. پھر یہ یا ہو گیا اور یہ گول تا آ گئی جو پہلے میں نے یہاں لکھی تھی، ڈیلیٹ کر دی. یا اور یہ تا، یہ بھی یہاں تا لکھا ہے میں نے اس لیے کہ بہت سے ایسے حرف آتے ہیں جن کے ساتھ ایسا تا آتا ہے، جیسے با قاف را تا. سورہ بقرہ کا نام ایسے ہوتا ہے بقرۃ. بہت سے جو نام ہوتے ہیں جن کو مؤنث یعنی عورت کے نام سے آتے ہیں، جیسے طبیبتن، بہت سے نام آتے ہیں، ان کے آگے گول تا آتی ہے. پھر ہم نون کو پہچان لیا، ہم نے با کو پہچان لیا، تا کو پہچان لیا، یا کو پہچان لیا. اب جو ہے یہ مثلاً قرآن کے اندر تا اور یا بہت آتے ہیں، تا اور یا بہت آتے ہیں. ان کو پہچاننا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ بہت سے حرف آتے ہیں، جیسے تفعلون و یفعلون بھی ہوتا ہے، تعلمون و یعلمون بھی ہوتا ہے، تا فا عین لام واو نون. تو یہ تفعلون ہوا، اور ایسے ہی آگے جو ہے یہ 2 نقطے نیچے لگا دیے تو کیا ہو جائے گا، یفعلون ہو جائے گا. اس طریقے سے یا اور تا کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے. اور یہ جو یا کی شکل ہے اس طریقے سے آئے گی تو اس میں نقطے نہیں ہوں گے، اور تا کی دوسری شکل ہوگی وہ اس طریقے سے ہا کے ساتھ آئے گی. بہت سے حرفوں سے جڑی ہوئی بھی آئے گی اور بہت سے حرفوں سے نہیں بھی جڑی ہوئی. حرفوں سے جڑی ہوئی ہوگی اس وقت اس کی ایسی شکل ہوگی، ایسی اس طریقے سے. تو یہ بھی تا کہلائے گی، اس کو گول تا بولتے ہیں. ٹھیک ہے تو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ایسے ہی ہم حرفوں کی پہچان کرتے جائیں گے. جب مکمل ہماری قرآن کے اندر حرفوں کی پہچان ہوگی تو اس کے بعد میں ہمارا سبق نمبر جو ہے 3 آئے گا، اور 3 کے سبق میں ہم حرفوں کے مخارج کو پہچانیں گے. دوسری زبانوں کے اندر مخارج کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، مگر قرآن کریم کے پڑھنے میں مخارج کی بہت زیادہ اہمیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.